کل آپ نے تباہ کن بجٹ تو سن لیا اور ابھی آنے والے دنوں میں بہت اس پہ پروگرامز بھی ہوں گے، شوز بھی ہوں گے اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، بیکاز جب بجٹ آیا تو پہلی فیل یہ تھی کہ شاید اتنا تگڑا بجٹ اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہے، لیکن جب آپ جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، پلندہ پڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت تباہی پھیری ہے، خاص طور پہ سیلری کلاس کی تو تباہی پھیر دیا انہوں نے۔ کہنے کو جو لوئسٹ ہے 6 لاکھ والا اس کو نہیں چھیڑا، جو ہائیسٹ بریکٹ ہے اس کو نہیں چھیڑی، لیکن جو درمیان میں ہے، یقین مانے جو مڈل کلاس میں ہے، جو 1 لاکھ مہینہ کمانے سے لے کے پھر اوپر جاتے ہیں، اس میں اتنی چینجز کر دی ہیں۔ اور اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو اگر ہائیسٹ بریکٹ میں 3% یا 4% کا فرق پڑا ہے، کچھ بریکٹس میں 100% انکریمنٹ ہو گیا، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ باقی جو پی ایس ڈی پیز وغیرہ ہیں وہ ڈبل کر دیا لاسٹ ایئر سے، 1500 ارب، جس میں سے 75 ارب ایم این ایس کو ملیں گے، پھر اسی طرح پروونشل اسمبلیز 500-600 ارب وہاں پہ۔ اور حالات یہ ہے کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا بچوں کے، ہم نے یہ پینسل، ربر، شارپنر، یہ جو عام بچے جس میں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس اسٹیشنری پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا۔ یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، کمپیوٹرز پہ 10% ٹیکس لگا دیا۔ ایک طرف ہم لگا رہے ہیں ٹیکس پینسلوں پہ، بچوں کے دودھ پہ، اور دوسری طرف ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز دے رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کو کہ یہ اپنی اس کے اندر اپنا کیسے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں۔ انتہا کی ہے۔ سیلریز والوں کو اور رگڑ دیا، ریٹیلرز کو پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ بڑی باتیں ہم نے سنی ہیں، نان فائلرز کو دیکھیں ہم نے پیونیٹیو میجرز کر دی ہیں، 40% کا ٹیکس ہے، لیکن ان کو کس سلسلے میں لائے ہیں؟ پرانے ود ہولڈنگ ٹیکس میں۔ مفتاح اسماعیل کی بہت تعریف کی فائنانس منسٹر نے اور کہا کہ دیکھیں جو انہوں نے 2022 میں ٹیکس لگایا تھا ڈائریکٹ 3000 فی دکان، وہ لگا دینا چاہیے تھا۔ تو بھیا اب آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ لگا دیتے، لیکن وہ کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی بڑی فیوریٹ کنسٹیٹوئنسی ہے۔ خیر اس میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ آج جو بہت انٹرسٹنگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جیسے آپ بھی سن چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے، اور یہ اناؤنس گور خان نے کیا جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اور نامنیٹ کر دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اینڈ دی ایمفسس از تمام سیاسی جماعتیں۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہیں اچکزئی صاحب ون آف دا سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں۔ ماضی میں ذاتی ان کے بہت گہرے تعلقات رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، گورنمنٹس میں بھی اکٹھے اندر باہر ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر آج گوہر خان ملنا چاہیں نواز شریف کو یا آصف زرداری کو تو شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کے لیے ان کو ڈک کرنا بہت آسان ہے۔ اچکزئی صاحب مل بھی لیں گے، مولانا فضل الرحمان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان سے بھی مل لیں گے۔ سین لیکن یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بڑی ایک اچھی ٹیکٹیکل موو ہے، کیونکہ دیکھیے اگر بات چیت ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی کامیابی ہوتی کسی بھی لیول پہ تو کریڈٹ جائے گا، سارے کہیں گے خان صاحب کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے۔ اگر فیلئر ہوتا ہے اور یہ چیز بالکل کہیں نہیں جاتی تو وہ محمود خان اچکزئی کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ موقع دیا تھا نہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ میں ججز نے بات کرتے ہوئے یاد ہے مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ اب اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کو ذمہ دار سمجھیں گے، ہمیں آپ نہ سمجھے، آپ بات کریں اور یہ چھوڑ دیں، آگ لگی ہو تو چھوڑ دیں کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے۔ تو ان ون سٹروک خان صاحب نے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا، سپریم کورٹ کو بھی۔ اگر میں آؤں گا میں بھی کہوں گا دیکھیں یار ہم نے بات کی، اور جو ان کا اتنا ہارڈ سٹانس تھا وہ بھی میلو ڈاؤن ہو گیا۔ تو آئی تھنک خان صاحب زیادہ بریلینٹ موو ان کی تو ون ون ہے، کچھ ہو جائے تب بھی ون ون ہے، کچھ نہ ہو تب بھی ون ون ہے، اور کچھ نہیں تو براؤنی پوائنٹس پہ سپریم کورٹ بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن پارٹی کے اندر جو میری اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بھی 2 آراء ہیں اس میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے عمر ایوب اور کچھ اور جو سینٹرل لیڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں لینے پہ اتنے کوئی خوش نہیں ہیں اور وہ بڑا ویلکم کر رہے ہوں، لیکن جس طرح اسد کیسر صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ ہارڈ لائننگ کو ہاک سمجھا جا رہا ہے، اور وہ شاید اتنے کین نہیں ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ ہو یا نہ ہو، کس طرح ہو۔ اور وہ بھی خاص طور پر اگر اتنی بڑا ٹرننگ پوائنٹ کی گیم ہونی ہے تو کیا پھر ان میں سے کیوں نہ پھر کوئی بات کرے؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب از دا رائٹ مین فار دا رانگ جاب؟ آئی ڈونٹ نو۔